सर, पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन दोबारा शुरू हो रहा है। हुकूमत समझती है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करना होगा और ये कहा जाता है कि माज़ी में भी जब 2001-2 में वॉर एंड टेरर शुरू हुई, तो तब से हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान से जो है अमेरिका निकल गया, तालिबान जो है वो अपना अमन क्रिएट करके बैठे हैं, इंडिया में अमन है वो कारोबार कर रहे हैं, चाइनीज़ जो है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और क्या-क्या कर रहे हैं। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आज भी कह रही है मिलिट्री ऑपरेशन करने करने लगे हैं। आपको लगता है कि तारड़ साहब ये आखिरी मिलिट्री ऑपरेशन होगा दहशतगर्दों के खिलाफ, या क्या आप समझते हैं कि ये एक वॉर इकोनॉमी है जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट से हम फ़ायदा उठा रहे हैं? चीमा साहब, ये आपका आखिरी ऑपरेशन नहीं होगा, आपके कई ऑपरेशन होते रहेंगे। लेकिन मैं जिस तरह बताना ये चाहूंगा कि आपको मेजर हार्ट सर्जरी की, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, एक ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ आप पाकिस्तान की बॉडी की सिर्फ एक जगह से ब्लीडिंग नहीं हो रही, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही है। जिस तरह मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि आप करप्शन आपके कल्चर का, आपके डीएनए का हिस्सा बन गया है, उसका ऑपरेशन कौन करेगा? आपको एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑपरेशन की जरूरत है, वो कौन करेगा? आपने करैक्टर साजी बंद कर दी है, उसका ऑपरेशन किसने करना है? मैं अब ये बताना चाहूंगा, आपने इस्लाम को एज ए कारोबार इस्तेमाल किया, आपने जिहाद को एक इंडस्ट्री बनाने की कोशिश की पिछले 20-25 सालों में, तो उसके असरात, और आज फिर क्या हो रहा है मैं बताना ये चाहूंगा। इसलिए आपका आखिरी ऑपरेशन नहीं है कि एक बंदा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, मोर लिबरल, ओपन माइंडेड, कुछ 4-6 किस्म की खवातीन से उसके बच्चे हैं, उसने भी आके जिहाद को इस्तेमाल किया, उसको भी मजबूरन अमर बिन मारूफ के पास जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें कहां लेके जाएंगे? आपके ऑपरेशन बंद हो सकते हैं यहां जब आप अपने बच्चों को सामने, अपनी औलाद ऑक्सफोर्ड में बिठा के, लंदन में बिठा के, सामने जो बच्चे खड़े हैं उनको अगर आप ये कहें सियासत नहीं जिहाद, आओ जिहाद करें, आओ जिहाद करें, तो फिर ये क्या? ये आप मुझे ये बताएं कि ये आखिरी ऑपरेशन किस तरह हो सकता है? किस तरह हो सकता है जब आपको जिहाद की डेफिनेशन की ना पूरा पता हो, और आपने रंग रंग की खुद तंजीमें बनवाई हो अपने सुपरविजन में, ये लश्कर तैयबा है, ये फलां है, ये फलां है, क्योंकि आपको पता था ये कारोबार है हमारा, तो ऑपरेशन ये किस तरह बंद हो? और इस वक्त आपकी जो दूसरी पार्टी है वो कह रही है ये सारा ऑपरेशन सिर्फ इलेक्शन रोकने का बहाना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक लोगों की तवज्जो दूसरी साइड पे करने का एक तरीकाकार। इतराजात हैं इस चीज पे आपके, इस दहशतगर्दी को इस वक्त करने के। हाँ, उसमें ये मैं बात कहूंगी, ये पहली दफा इन्होंने क्यों कहा है कि जी आप टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं, गलत करते रहे? पहले क्यों नहीं बात की? मुज़ाकरात किए हुए तो आज 2 साल हो चुके हैं। आज कह रहे हैं आपके सियासतदान की, ये कहते थे पेशावर में टीटीपी का हम ऑफिस बनाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने आज क्यों ये कह रहे हैं कि इन्होंने टीटीपी के सारे लोगों को जेलों से रिहा किया था? आज क्यों कह रहे हैं? उनकी बात में भी वजन मौजूद है, ये पहले क्यों नहीं बात की गई? क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपकी हर चीज लीडिंग टुवर्ड्स डॉलर एंड पाउंड। यू आर डॉलर एंड पाउंड पीपल, दैट्स इट, पीरियड। जिसमें डॉलर और या पाउंड नजर आएंगे आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। अमेरिका की तरफ से आए वहां चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ से डॉलर पाउंड आए तो उधर मुंह कर लेते हैं, नमाजें शुरू कर देते हैं, उधर से ना आए तो चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची कर देते हैं आप। तो ये दर हकीकत आपका ये ना आखिरी ऑपरेशन होगा और ना ये आपका ये सिलसिले रुक नहीं सकते जब तक आप तरक्की की तरफ, आप मुल्क को अपलिफ्ट करने की जब तक आप बुनियाद नहीं रखेंगे, जब तक आप डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखेंगे, जब तक आप पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, ये ऑपरेशन जारी रहे, चाहे इधर से जारी रहे चाहे उधर से जारी रहे। क्योंकि आप जो मेरा जो बात है, मुझे इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने इमरान खान की नजर में पाकिस्तान की रिलीफ देखी थी, मैंने भी ख्वाब देखा था, लेकिन द वे ही डिसअपॉइंटेड मी, इट इज टू मच। मैं नहीं समझता था कि ये बंदा नए पाकिस्तान से अमर बिन मारूफ एक सेकंड में चला जाएगा दूसरी साइड। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब इस बंदे ने कहा कि आए जिहाद करें, जिस वक्त मैं अब शॉक, क्योंकि मैंने जिहाद को पूरी डिटेल से पढ़ा है। जिहाद जो होता है वो सर्टन सर्कमस्टांसेस के अंदर जाके हर मुसलमान पे वाजिब होता है। वो सर्कमस्टांसेस इस वक्त 21st सेंचुरी में किसी मुल्क में भी मौजूद नहीं है। वो सर्कमस्टांसेस
لیکن آپ جہاد کے نام پہ بھی کاروبار کر رہے ہیں, جہاد کے نام پہ بھی سیاست کر رہے ہیں, تو پھر آپریشن تو ہوں گے, آپریشن تو ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے, آپ کی 7-8 لاکھ کی فوج ہے, آپ نے کہیں نہ کہیں انگیج تو ان کو رکھنا ہے, کسی نہ کسی پھڈے میں تو ڈالنا ہے نا آپ نے, کیا آؤ جی رل گیا کریے جاؤ, پھر نہیں تو وہ تو بور ہو جاتے ہیں پھر. لیکن چیمہ صاحب دکھ کے ساتھ ہے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, بالکل کسی کو نہیں پتا کہ پاور اس وقت جو ہے اقتدار اعلیٰ کس کے ہاتھ میں ہے, کون چلا رہا ہے, who's calling the shots. اور ان سارے سرکمسٹانسز کے اندر جو ہمارے بیوروکریسی والے بھائی ہیں ان کی لاٹری ہے, کیونکہ نہ کو پوچھنے والا ہے, ریٹ انہوں نے ڈبل کر دیا انفلیشن کے ساتھ. اس وقت آپ, میں بلکہ اگلے دن سروے کے حساب سے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, آپ انفلیشن کے لحاظ سے ساؤتھ ایشیا کے نمبر 1 پر ہیں. میں 2 چیزیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ایک بینکرپٹ کنٹری سری لنکا, اس کی بھی انفلیشن ریٹ آپ سے کم ہے. افغانستان جو آفت زدہ ہے, آفت زدہ, جن کا کوئی سڑک اور پل موجود نہیں ہے وہاں, انفلیشن میں وہ بھی آپ سے نیچے ہے. میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس آپریشن کے بعد اپنے فائنانس منسٹر کو طالبان انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس میں بھیجیں, وہاں سے وہ پڑھ کے آئیں, دیکھیں ان سے کہ ملک کس طرح چلانے. یہ جو آپ یہاں سے یہ لونڈے لپاڑے لے جاتے ہیں نا, یہاں سے یہ جو IMF کے ملازمین, یہ ورلڈ بینک کے ملازمین, ان کو پلیز ان سے جان چھڑائیں اور طالبان کی کلاسیں لے جا کے. اور اگر اس سے بھی کوئی بچت نہ سمجھ آ رہی ہو تو بنگلہ دیش بھیجیں ان کو پڑھنے کے لیے, جو آپ کا حصہ تھے, اب آپ سے بہت آگے نکل کے جا چکے ہیں. طاہر صاحب ایک اسکیم آئی ہے پاکستان میں, سننے میں آ رہا ہے, یہ آپ سے ریلیٹڈ کیونکہ آپ باہر بیٹھے ہیں, جو پاکستان کے اندر کرنسی ایکسچینج ڈیلر ایسوسیشن ہے, اس نے کہا ہے کہ ہم بیرون ملک سے جو پاکستانی ہیں ان سے $24 ارب اکٹھے کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا جی $3 سے $4 ارب پاکستان کے اندر سے بھی جمع کیے جا سکتے ہیں. بیسیکلی اسکیم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1998 میں بھی اس طرح کی اسکیم متعارف کرائی گئی تھی جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے, تو اس کے بعد معاشی پابندیاں, اکنامک سینکشنز پاکستان پہ لگی, تو اس وقت بھی کوئی $10 ارب جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح کہتے ہیں فراہم کیے گئے تھے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو $24 ارب ہیں, اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ گارنٹر ہوگا, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سارا کچھ جو ہے اس کو دیکھے گا. تو آپ کو لگتا ہے طاہر صاحب کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہو سکیں گی کہ اس طرح $24 ارب جو ہے وہ دنیا سے اکٹھے کرنا, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ جب پاکستان میں رکھیں گے تو 2 سال بعد ڈالر کا اضافی فرق جو ہوگا وہ بھی ہم جو ہے ان لوگوں کو دیں گے جہاں سے ہم اکٹھے کریں گے, اور سنا ہے کہ حکومت اس اسکیم کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے والی ہے. ڈو یو تھنک کہ جو پاکستانی ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ they trust the system and the government to this extent؟ میں نے بالکل ملک بوستان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو بڑے غور سے, میں ان کو بڑے پچھلے عرصے سے آبزرو کر رہا ہوں, جس طرح انہوں نے سٹیٹمنٹیں دی ہیں کہ ہم نے 1988 میں بھی پیسے اکٹھے کر کے دیے تھے ایٹمی دھماکوں کے بعد. لیکن اس میں ایک بات ضرور کہوں گا, خان صاحب نے تو اگلے دن ایک بالکل لائن ڈرا کر دی اوورسیز پاکستانیز کے اندر. میں سمجھا جو انہوں نے زیادتی کی, انہوں نے صرف اوورسیز پاکستانیز میں سے ڈاکٹروں کو چنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صرف یہی پاکستان کو سیو کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو ڈاکٹروں کی ذمہ داری بنتی ہے اب کہ پاکستان کو بچائیں. یہ جو ہے ہمارے جیسے جو مزدور لوگ ہیں جو انسکلڈ لیبر کی شیپ میں یہاں پہ آئے تھے, ان میں میجورٹی ڈگیوں میں آئی تھی ڈنکیاں لگا کر, ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کمزور لوگ ہیں, آپ اپنے دال روٹی کا بندوبست کریں, آپ پاکستان کو نہیں بچا سکتے. انہوں نے صرف اور صرف ڈاکٹر حضرات اور 10 بزنس مین بڑے ان کو کہا ہے کہ ہم صرف ان سے اپنا جو ہے وہ دال روٹی چلائیں گے. تو ایک تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز ہمارے امیر المومنین نے ہمیں مبرہ قرار دے دیا. انہوں نے کہا جی تسی موج کرو, سانو ڈاکٹر ہی بڑے. تو اس میں ایک تو یہ ذمہ داری ڈاکٹر بھائی جان کی ہے کہ وہ کتنا لے جانا چاہتے ہیں پاکستان. یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا دکھ کے ساتھ, چیمہ صاحب ہم یہاں پہ آتے ہیں امریکہ میں, زیادہ تر جہاں بھی جاتے ہیں ہم بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پڑھائی کے لیے آتے ہیں, یہاں پھر ڈائسپورا کا حصہ بنتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں. میجورٹی آف پاکستان لائک مائی سیلف, ہم لوگ انسکلڈ لیبر آتے ہیں انلیگل طریقوں سے. ہمیں پاکستان ریجیکٹ کرتا ہے, ہمیں جوتے مارتا ہے کہ ہم پھر نکلتے ہیں وہاں سے. آج میرا کویسچن ہے امیر المومنین سے, امیر المومنین صاحب, سر جو اس وقت بندے گجرا والا منڈی بہت دن سے پیدل چل کے جو اٹلی اور گریس اور یونان اور جو پہنچ رہے ہیں پیدل, وہ آپ کا ڈائسپورا ہے, آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں.
یہ جو بار بار آپ نعرے لگاتے ہیں اتنا پیسہ باہر سے اوورسیز نے بھیج دیا ہے, سب سے پیسے زیادہ تو آپ کو سعودی عربیہ سے آتے ہیں, نمبر 1 پوزیشننگ ان کی ہے. وہ ذرا دیکھا ان کے حالات کیا ہیں, ان کا آپ کون سی ان کو ڈگریاں دے کر بھیج رہے ہیں سعودی عربیہ کے اندر سب سے پہلے, اور دوسرا اس کے بعد جو ہم یہ جو دوسرا لوگ مڈل ایسٹ سے لیبر سے تانگ آ کے یہاں آ جاتے ہیں, آپ ان میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ افورڈ کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آج تک آپ نے کبھی, خان صاحب ایک ضرور کرتے ہیں, جب بھی اوورسیز پاکستانیوں کے پیسوں کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں پہلے اپنا ہم ماحول ٹھیک کریں گے تاکہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. وہ ماحول ٹھیک کرنے کے لیے تو 15 سال چاہیے. آپ نے 4 سال کے اندر کتنے اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹیاں, پلاٹ اور قبضے چھڑائے تھے آپ نے. میں انفارمیشن کے حساب سے کہتا ہوں, آپ تو اپنے بہنوئی کا پلاٹ نہیں چھڑا سکے تھے لاہور میں, سی سی پی او کا ریکارڈ میں موجود ہیں چیزیں. تو لیکن اس میں ایک لبے نیوز انڈیا انترراشٹریہ خبروں کا منچ.